بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے منافقین حضور کے پاس آ کر جھوٹے عذر پیش کرنے لگے تو ان سے کہا گیا کہ جھوٹی باتیں بنانے سے کوئی فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے جھوٹ پر ہم کو مطلع کر چکا ہے، اللہ کے ہاں تمہاری کوئی مکاری چھپی ہوئی نہیں، وہ جلد تمہارے کالے کرتوتوں کو تم کے سزا دے گا۔ اللہ کے سزا سے بچنے کے لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جھوٹے عذر سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے مالوں سے زکوٰۃ و صدقات لینے کا حکم دیا، کیونکہ زکوٰۃ و صدقات کے ذریعے انسان گناہوں سے پاک اور اچھے اخلاق کے عادی بن جاتے ہیں اور ان کی نیکیوں میں برکت اور مال میں ترقی ہوتی ہے۔ برے اخلاق اور گناہوں سے حفاظت اور نیکیوں میں اضافے کے لیے ہر مسلمان کو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، اور یہ یاد رہے کہ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو ہمیں مال عطا کیا اسی میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ اپنے غریب بندوں میں خرچ کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے چاند اور سورج بنائے، پھر سورج کو روشنی اور چاند کو نور عطا فرمایا اور ان کی گردش کے لیے کچھ منزلیں طے فرما دیں، جس کے نتیجے میں ہمیں دنوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اس کارخانہ عالم میں اس کی بنائی ہوئی کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے۔ پھر جب وہ اتنے بڑے بڑے اور عظیم الشان کاموں کو تنہا انجام دے رہا ہے تو وہی عبادت کا مستحق ہے، اور اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا بڑا ظلم ہے۔ جب جنتی لوگ جنت کی نعمتوں میں مگن ہو چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرمائیں گے کہ میں نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا جسے اب پورا کرنا چاہتا ہوں۔ اہل جنت کہیں گے کہ اللہ آپ نے ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر کے اپنے تمام وعدے پورے کر دیے، اب کون سا وعدہ رہ گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حجاب ہٹا کر بندوں کو اپنی زیارت کروائیں گے۔ اس زیارت کے بعد انہیں جنت کی تمام نعمتیں پھیکی معلوم ہوں گی۔ جو لوگ آج دنیا میں مال و دولت کمانے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور کفر و شرک اور گناہوں میں زندگی گزار دیتے ہیں، جب وہ قیامت کے دن عذاب دیکھیں گے تو اس دن کی ندامت اور لوگوں کے سامنے ذلت سے بچنے کے لیے دنیا کا سارا خزانہ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، مگر اس دن اس کا خزانہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ کفر و شرک اور گناہوں کی پوری سزا بھگتنی پڑے گی، اور وہاں کی کرنسی دنیا کی کرنسی نہیں ہوگی۔ اپنے ملک کی کرنسی بھی 8 نومبر کو ایک مرتبہ بند ہو گئی تھی، تو وہ پرانی کرنسیاں بیکار ہوگی، تو یہ جو کرنسی ہوگی، جو بھی پیسہ ہوگا، مال و دولت ہوگا، وہاں کام آنے والا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر چلے، جب دریا پار کرنے لگے تو فرعون ان کو پکڑنے کے لیے بحر قلزم کے کنارے پہنچ گیا۔ خشک راستہ دیکھ کر سب نے اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دیے۔ جب فرعونی فوج دریا کے بیچوں بیچ پہنچ گئی تو اللہ کے حکم سے پانی مل گیا اور وہ اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ نافرمانی کا انجام ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اس کے لشکر کو دریا میں غرق کر دیا، مگر اس نے اپنی قدرت سے اس کی لاش کو محفوظ رکھا۔ وہ سمندر کی سطح پر تیرتی رہی تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کر لیں۔ چنانچہ مورخین کے مطابق آج بھی اس کی لاش قاہرہ کے عجائب گھر میں محفوظ ہے، جو قرآن کریم کی سچائی کا منہ بولتا ثبوت اور سیاحوں کے لیے سامان عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت کی آنکھیں عطا فرمائیں۔ جو لوگ دنیا میں کفر و شرک کرتے ہیں اور اس کی ذات و صفات میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، انہیں آخرت میں بڑا نقصان اور جہنم کے سخت عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اور جو اہل ایمان نیک کام کرتے ہیں اور اللہ کے حکام کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں، نیک کام اپنی سعادت سمجھ کر کرتے ہیں، ایسے لوگ جنت کے مستحق بن کر ہمیشہ اس کی نعمتوں میں مگن رہیں گے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی بددعا پر اللہ کا عذاب آیا تو انہوں نے اپنے کافر بیٹے کنعان سے کہا، جو کافروں کے ساتھ ہی اٹھتا بیٹھتا تھا، کہ بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو، لیکن اس نے بات نہ مانی، کفر و شرک پر اڑا رہا اور یہ کہنے لگا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں ایک پہاڑ پر جا کر وہاں پناہ لے لوں گا، بچ جاؤں گا۔ کہ بات ہو ہی رہی تھی کہ اچانک ایک موج آئی اور اسے ہمیشہ کے لیے لے کے چلی گئی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے یہاں حسب نسب کا کامیابی کا معیار نہیں، بلکہ اس کے یہاں کامیابی کا معیار ایمان اور عمل صالح ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف